بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ ناظرین، روزہ رکھنے سے جسم کے اندر بہت سی تبدیلیاں رونما ہوتی ہیں۔ انسان کا معدہ 12 مہینے کام کرنے کے بعد جب 1 مہینہ ریسٹ کرتا ہے تو اس کے تمام اعضاء میں ایک انرجی پیدا ہو جاتی ہے، جس کی وجہ سے انسان بہت سی بیماریوں سے بچ جاتا ہے۔ رمضان کے مہینے میں ہمارے نہ صرف غذائی معاملات تبدیل ہو جاتے ہیں بلکہ پورا دن جسم کو گرمی، پیاس، بھوک سے محفوظ رکھنے کے لیے سحری کے وقت دہی کے سامان جادوئی تاثیر کا حامل ہے۔ سحری کے وقت دہی کا استعمال ہر گھر میں کیا جاتا ہے، مگر آج کی اس ویڈیو میں دہی سے ہونے والی ہزاروں کی تعداد میں اموات کے بارے میں بتاؤں گی۔ اس ویڈیو میں بتاؤں گی کہ دہی کھاتے وقت کون سی ایسی غلطی ہے جو بہت سے لوگ جانے انجانے میں کرتے ہیں، موت کے منہ میں جا سکتے ہیں۔ ایسی کون سی غلطی ہے جسے سن کر آپ لوگ بھی پریشان ہو جائیں گے؟ ناظرین، یہ ایک ایسی غلطی ہے جو سحری میں ہر کوئی کرتا ہے، لہٰذا ویڈیو کو آخر تک لازمی دیکھیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، سحری تناول کرنا ہمارے اور اہل کتاب کے روزے کے درمیان فرق ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ تبارک و تعالی سحری کرنے والوں پر رحمت فرماتا ہے اور فرشتے اس کے لیے رحمت کی دعائیں کرتے ہیں۔ ایک صحابی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس حاضر ہوا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس وقت سحری تناول فرما رہے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس صحابی سے فرمایا، سحری کا کھانا ببرکت ہے، یہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں اپنے فضل سے عطا کیا ہے، لہٰذا اس کو مت چھوڑو۔ سب سے پہلے ہم سحری میں دہی کے فائدے جانتے ہیں، اس کے بعد اس غلطی کے بارے میں بات کریں گے جو بہت سے لوگ دہی کھاتے وقت کرتے ہیں۔ دوستو، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پسندیدہ غذا میں دودھ، کھجور، کدو اور گوشت، سرکہ اور انجیر شامل ہیں۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دودھ بہت زیادہ پسند تھا۔ آپ علیہ السلام اکثر گائے اور بکری کا دودھ نوش فرماتے۔ دودھ میں موجود کیلشیم، وٹامن، آئرن انسانی جسم کے لیے انتہائی فائدہ مند ہے، انسانی ہڈیوں کے لیے فائدہ مند ہے، آنکھوں اور نظر کے لیے مفید ہے۔ جن لوگوں کو یادداشت اور بھولنے کی بیماری ہوتی ہو ان کے لیے دودھ کا استعمال مفید ہے۔ دودھ جگر اور معدے کی گرمی کو دور کرنے میں مدد دیتا ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے، کوئی ایسی چیز نہیں جو تمام مشروب دونوں کا کام دے سوائے دودھ کے۔ اللہ تبارک تعالی قرآن پاک میں فرماتا ہے، تمہارے لیے مویشیوں میں بھی ایک سبق موجود ہے، ان کے پیٹ سے گوبر اور خون کے درمیان یہ تمہیں ایک چیز پلاتے ہیں، یعنی خالص دودھ جو پینے والوں کے لیے نہایت ہی خوشگوار ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دودھ کو اس لیے بہت زیادہ پسند کرتے تھے کیونکہ یہ قوت پیدا کرتا ہے، معدے میں جلد ہضم ہوتا ہے، بدن کی خشکی کو دور کرتا ہے، چہرے کا رنگ سرخ کرتا ہے، دماغ کو طاقت دیتا ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کبھی کبھی دودھ میں ٹھنڈا پانی ملا کر بھی نوش فرماتے۔ ایک اور جگہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، گائے کا دودھ پیا کرو، یہ ہر درخت سے غذا حاصل کرتی ہے، اس میں ہر بیماری سے شفا ہے، جبکہ اس کے بھی دودھ سے بننے والی تمام چیزیں انسانی صحت کے لیے انتہائی فائدہ مند ہیں۔ لہٰذا اب ہم دودھ سے بننے والی دہی کا ذکر کریں گے۔ گرمی کے موسم میں پورا دن بغیر پانی کے گزارنا اور روزہ مکمل کرنا یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی دی ہوئی ہمت سے ممکن ہوتا ہے۔
اللہ تعالیٰ نے انسان کو یہ اختیار دیا ہے کہ وہ ایسی تدابیر اختیار کریں جس کی وجہ سے انسان کے جسم میں پانی کی کمی نہ ہو۔ جو لوگ سحری کے وقت دہی کا استعمال کرتے ہیں ان کو کون سے فائدے ہوتے ہیں اس کے بارے میں بات کرتے ہیں۔ دہی معدے کے نظام کو درست کرتا ہے۔ دہی میں موجود پرونائٹوٹیکس ایک ایسا اجزاء ہے جو انسانی آنتوں کو مضبوط رکھنے میں اہم کردار ادا کرتا ہے۔ دہی میں دیگر معدنیات موجود ہوتی ہیں جو انسانی صحت کے لیے فائدہ مند ہیں۔ پروبائیوٹکس نزلہ زکام کے خلاف لڑنے میں مدد کرتا ہے۔ دہی پروٹین کا ذریعہ ہے۔ پروٹین اجزاء کی کمزوری کے لیے انتہائی مفید ہے۔ یہ پروٹین جسم میں موجود پٹھوں کو درست کرتی ہے۔ دہی ہڈیوں کے لیے فائدہ مند ہے۔ دہی کے ایک پیالے میں 300 گرام کیلشیم ہوتی ہے۔ یہ کیلشیم کمزور ہڈیوں کے لیے انتہائی فائدہ مند ہے۔ دہی بلڈ پریشر کے مریضوں کے لیے فائدہ مند ہے۔ اس میں پوٹاشیم سوڈیم کی مقدار کو کم کرنے میں مدد دیتی ہے۔ جسم میں کولیسٹرول اور دل کی صحت کو برقرار رکھنے کے لیے ایک اہم خوراک سمجھا جاتا ہے۔ جو لوگ دہی کا استعمال کرتے ہیں ان میں قلبی فطرات 16% تک کم ہو جاتی ہے۔ دہی میں موجود سرطان پیدا کرنے والے اجزاء ہوتے ہیں۔ یہ کینسر کے خطرات کو کم کرنے میں مددگار ثابت ہوتے ہیں۔ دہی وزن کو کم کرنے میں مددگار ثابت ہوتا ہے۔ دہی پٹھوں کی تعمیر میں مدد کرتا ہے۔ یہ جسم پر آنے والی فالتو چربی کو پگھلانے میں مدد کرتا ہے۔ جب موسم کی تبدیلی ہو تو دہی الرجی کو کم کرنے میں مددگار ہوتا ہے۔ دہی کا سب سے بڑا یہ فائدہ ہے کہ یہ افطار تک پیاس کی شدت کو کم کرنے میں مدد دیتا ہے۔ جو لوگ دہی کا استعمال کرتے ہیں ان افطار تک کسی بھی پریشانی کا سامنا نہیں کرنا پڑتا۔ دہی کا آغاز سب سے پہلے اٹلی میں ہوا۔ جب اٹلی کا بادشاہ بیمار ہوا تو اس کے طبیب نے دودھ سے بنا ہوا دہی کھلایا جس کی وجہ سے وہ صحت یاب ہو گیا۔ جرمن کے لوگ اس بات پر یقین کرتے ہیں کہ جو لوگ دہی کا استعمال کرتے ہیں ان کے قد اور ان کی عمریں لمبی ہوتی ہیں۔ یہ تمام فائدے آپ جان چکے ہیں مگر اس کے ساتھ ساتھ اس کے کچھ نقصانات بھی ہیں۔ سحری میں وقت کم ہونے کی وجہ سے بہت سے لوگ جلدی دہی کھانے کے بعد فوراً چائے کا استعمال کرتے ہیں جس کی وجہ سے پیٹ میں ایسی تیزابیت پیدا ہونے کا خطرہ ہوتا ہے جو آپ کو موت کے منہ تک لے جا سکتی ہے۔ رمضان کے مہینے میں بہت سے لوگ معدے کی بیماریوں میں مبتلا ہوتے ہیں۔ جو لوگ دہی کے فوراً بعد چائے کا استعمال کرتے ہیں انہیں نہیں پتا کہ وہ کس قدر مشکلات کا سامنا کرنے والے ہیں۔ جو لوگ سحری کے وقت دہی کا استعمال کرتے ہیں وہ یہ سمجھ لیں کہ وہ موت کے منہ میں جانے والے ہیں کیونکہ تمام پھلوں کے اندر تیزاب ہوتا ہے۔ جب دہی کے اندر بھی تیزاب ہونے کی وجہ سے ایک خطرناک ایسڈ تیار ہو جاتا ہے جو آپ کی آنتوں سمیت معدے کو تیزاب سے بھر دیتا ہے جس کی وجہ سے آنتوں میں زخم ہو جاتے ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کوئی تمہارا دل دکھائے تو ناراض مت ہونا کیونکہ قدرت کا قانون ہے جس درخت کا پھل زیادہ میٹھا ہو لوگ پتھر بھی اسی کو مارتے ہیں۔ چہرہ بوڑھا دکھائی دینے لگے تو دودھ میں چھوارے ڈال کر پی لینے سے چہرہ خوبصورت اور آپ جوان نظر آنے لگیں گے۔ چنے کی دال میں سونف ملا کر کھانے سے جوانی برقرار رہتی ہے۔ پیشاب روکنے سے لکوے کا خطرہ ہوتا ہے۔ پانی کو ہمیشہ 3 سانسوں میں پینا چاہیے، اس سے پھیپھڑوں کا کینسر نہیں ہوتا۔ ناظرین روٹی کو چبا کر نہیں کھاؤ گے تو کمر کا درد ہوگا۔ جمعے والے دن صبح کے وقت ناخن کاٹ لینے سے گھر میں غربت نہیں آتی۔
روزانہ صبح کے وقت گھر کی صفائی کرنے سے رزق میں اضافہ ہوتا ہے۔ زیادہ پانی پینے سے گردے خراب نہیں ہوتے۔ رات کو دودھ پی کر سونے سے ہڈیاں مضبوط ہوتی ہیں۔ کبھی ٹیک لگا کر کھانا مت کھائیں، اس سے سانس کی بیماری کا خطرہ ہوتا ہے۔ تھوک پھینکنے سے دماغ کی کمزوری ہوتی ہے۔ ٹھنڈا پانی دانتوں کو خراب کرتا ہے۔ نیم گرم پانی پینے سے ہارٹ اٹیک نہیں ہوتا۔ شام کو مونگ پھلی کھانے سے کھانسی نہیں ہوتی۔ رات کے وقت چہرے کو دھو کر سویا کریں، برے خواب نہیں آئیں گے۔ زیادہ میٹھی چیزیں چہرے پر جھریاں لاتی ہیں۔ کچا لہسن کھانے سے دل مضبوط ہوتا ہے۔ جب بھی کوئی آپ کو پریشانی ہو، تھکاوٹ ہو، ادرک والی چائے پئیں اور آرام آئے گا۔ نہار منہ خوشبو والی چیز سونگھنے سے انسان جوان رہتا ہے۔ انسان کی خوشی بس 10 دن تک رہتی ہے، ظاہر کتنی بڑی کیوں نہ ہو۔ اگر آپ سونے سے قبل بالوں میں کنگھی کریں گے تو آپ کے بال نرم و ملائم ہوں گے اور کبھی نہیں گریں گے۔ جس گھر میں روزانہ سورہ فلق اور سورہ ناس پڑھی جائے وہاں جادو اثر نہیں کرتا۔ خواب میں سمندر کا نظر آنا جلدی شادی ہونے کی علامت ہے، اور ادرک اور ہلدی والی چائے بنا کر پینے سے جسم میں درد نہیں ہوتا۔ اگر بلی کسی برتن میں کچھ کھا پی لے تو وہ چیز پاک رہتی ہے۔ دن میں 3 بار گھر سائل آ جائے تو غربت ختم ہوتی ہے۔ نظر تیز کرنے کے لیے شکرقندی کھانا نہایت مفید ہے۔ جن لوگوں کو زیادہ تر قبض رہتی ہے وہ لوگ دال کھایا کریں۔ رات کے وقت دودھ کی بالائی چہرے پر لگانے سے جھریاں غائب ہوتی ہیں۔ زیادہ غصہ سانس کا مریض بنا دیتی ہے۔ ذہنی ٹینشن سے دماغ کمزور ہوتا ہے۔ دوپہر کے کھانے میں میٹھی چیز بناؤ اور گھر والوں کو بھی محبت سے پیش کرو۔ اگر سالن میں نمک زیادہ ڈال دیا جائے تو سالن میں ایک آلو کاٹ کر ڈال لیں۔ سورہ قدر روزانہ رات کو سوتے وقت پڑھ کر سونے سے رزق اور بینائی میں اضافہ ہوتا ہے۔ ہنستے وقت جس کو آنسو آ جائیں کامیاب بندہ ہے۔ جو رات کے وقت دودھ پیتا ہے اس کا چہرہ نکھر جاتا ہے۔ ناظرین، اگر آپ چاہتے ہیں کہ رنگ کا بھی کالا نہ ہو اور چہرے پر کبھی دانے نہ ہوں، رات کو انڈے کے چھلکوں کو پانی میں بھگو کر رکھ دیں۔ صبح کو منہ دھو لیجئے، اس سے آپ کی رنگت نکھر جائے گی اور دانوں کا مسئلہ حل ہو جائے گا۔ اگر آپ گھر میں مکھیوں سے پریشان ہیں، گھر میں نیلی لائٹ لگا دیں، مکھیاں نہیں ہوں گی۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ بال کالے اور جلدی لمبے ہوں تو بکری کا دودھ میں سرسوں کا تیل ملا کر بالوں پر لگانے سے بال گھنے اور کالے لمبے ہوتے ہیں۔ زندگی میں اگر کامیاب ہونا ہے تو ایک فقرہ لوگ کیا کہیں گے اپنی زندگی سے نکال دیجئے اور اس کی جگہ میرا رب کیا کہے گا اپنی سوچ میں شامل کر لیں۔ اگر چھوٹے بچے کو بار بار نظر لگتی ہے، بیمار پڑتا ہے تو توے کی کالک لگا دیں، بچے کو نظر نہیں لگے گی۔ جن حضرات کو دل کی کمزوری ہو، گرم چیزیں دل کو مزید کمزور کرتی ہیں، پرہیز کریں۔ اگر بار بار پیشاب کے قطرے نکل آئیں تو آپ کو اندرونی طور پر کمزوری ہے۔ LCD ٹی وی وغیرہ قریب بیٹھ کر دیکھنے سے کان جلدی بہرے ہو جاتے ہیں۔ ناظرین، اگر آپ کا سر درد رہتا ہو پالک کی سبزی ہرگز نہ کھائیں۔ ہاتھ دھو کر کھانا کھانے میں برکت ہوتی ہے۔ چاول کھانے کے فوری بعد دودھ نہ پیا کریں۔ گھر میں نیلے رنگ کا پینٹ کروانے سے دیواروں پر مکھیاں نہیں آتی۔ اگر آپ کو چھینک آ رہی ہو تو چھینک کو روکنے کی کوشش نہ کریں، کیونکہ چھینک کو روکنے سے بڑھاپا جلدی آتا ہے۔ اگر مچھلی کا سالن بناتے وقت مچھلی کی بوٹیاں گل جاتی ہیں تو مچھلی کے ٹکڑے دیچکی میں ڈالتے وقت بیسن شامل کریں، مچھلی صحیح بنے گی اور لذیذ ہوگی۔